سوات کی بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان ایک خوبصورت علاقہ تھا جہاں دور دور تک سبز وادیاں، درختوں کے جھنڈ اور بہتے ہوئے چشمے نظر آتے تھے۔ اس علاقے میں خانزادہ خاندان کی ایک شاندار حویلی تھی جسے لوگ خان گڑھ کی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حویلی صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور نہیں تھی بلکہ اس خاندان کی عزت، دولت اور پرانی روایات کی وجہ سے بھی پورے علاقے میں اس کا نام لیا جاتا تھا۔ خان گڑھ کے خاندان کے بزرگ سلطان خان تھے۔ وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے مگر آج بھی خاندان کے ہر بڑے فیصلے میں ان کی مرضی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ سلطان خان کے دونوں بیٹے کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے اور اب ان کے خاندان کی ذمہ داری ان کے پوتوں کے کندھوں پر تھی۔ سلطان خان کا بڑا پوتا تیمور خان تھا جو اپنے والد کی وفات کے بعد کم عمری میں ہی خاندان کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پورے علاقے کا سردار بن گیا تھا۔ تیمور خان قد آور، باوقار اور سخت مزاج نوجوان تھا مگر انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے فیصلوں کو مانتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تیمور اپنے خاندان کی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی بھلائی بھی چاہتا ہے۔ تیمور خان کی شادی اس کی ماموزاد ایمن خان سے ہوئی تھی۔ ایمن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس مزاج لڑکی تھی۔ شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات ایمن کے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر چکی تھی جس کا ذکر وہ کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی۔ اسے ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایک دن خاندان کی بزرگوں کو نظر میں اس کی جگہ کوئی اور عورت نہ لے لے۔ تیمور کا چھوٹا بھائی میر خان تھا۔ میر خان اپنے بھائی سے بالکل مختلف طبیعت کا مالک تھا۔ وہ نرم مزاج، خوش اخلاق اور پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ وہ سوات سے شہر کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ میر خان اپنے خاندان کا لاڈلا تھا مگر اس کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہوئی تھی جہاں خاندان کی عزت اور روایات کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ سلطان خان نے میر خان کی منگنی بچپن ہی میں اپنی پوتی عبیر خان سے طے کر دی تھی۔ عبیر خان کے والدین اس وقت ایک خوفناک کار حادثے میں وفات پا گئے تھے جب عبیر بہت چھوٹی تھی۔ اس حادثے کے بعد سلطان خان نے اپنی پوتی کو اپنی حویلی میں ہی پالنا شروع کر دیا تھا۔ عبیر کے لیے وہ حویلی ہی اس کی دنیا تھی۔ سلطان خان اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور عبیر بھی اپنے دادا کی بہت عزت کرتی تھی۔ عبیر خوبصورت، نرم دل اور سادہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ خاندان کی روایات کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ بزرگوں کے فیصلوں کا احترام کرتی تھی۔ بچپن سے اسے معلوم تھا کہ اس کی شادی میر خان سے طے ہے، اس لیے اس کے دل میں میر کے لیے ایک خاموش سی محبت بھی پیدا ہو گئی تھی مگر اس محبت کا اظہار اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت آنے پر اس کا نکاح میر سے ہو جائے گا اور وہ اس حویلی میں اپنی زندگی گزارے گی، لیکن زندگی نے عبیر کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ میر خان جب یونیورسٹی پہنچا تو اس کی دنیا بدلنے لگی۔ وہاں اس کی ملاقات زارا سے ہوئی۔ زارا ایک خوبصورت، ذہین اور پراعتماد لڑکی تھی۔ وہ خانزادہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی اور اس کا رہن سہن بھی میر کے خاندان سے بالکل مختلف تھا۔ وہ جدید لباس پہنتی تھی، اپنی پڑھائی اور مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ تھی اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا پسند کرتی تھی۔
میر اور زارا کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی تھی۔ میر ایک کتاب تلاش کر رہا تھا مگر وہ کتاب زارا کے ہاتھ میں تھی۔ زارا نے مسکرا کر کتاب اس کی طرف بڑھائی اور کہا، آپ شاید یہ کتاب تلاش کر رہے ہیں۔ میر نے کتاب لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ مختصر سی ملاقات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ چند دن بعد دونوں دوبارہ ملے، پھر بات چیت شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ میر کو زارا کی باتوں میں ایک الگ کشش محسوس ہوتی تھی۔ زارا میر کی سادگی اور شرافت سے متاثر تھی۔ میر نے کبھی اسے اپنے خاندان کی دولت کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک عام انسان کی طرح عزت دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میر کو احساس ہوا کہ وہ زارا سے محبت کرنے لگا ہے، مگر اسی کے ساتھ اسے اپنی بچپن کی منگنی بھی یاد آتی تھی۔ ہر بار جب وہ عبیر کے بارے میں سوچتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ عبیر نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عبیر بھی اس رشتے کو اپنی قسمت سمجھ کر بیٹھی ہے، مگر میر اپنے دل کو زارا سے الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن زارا نے میر سے پوچھ لیا کہ کیا تم اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتاؤ گے؟ میر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ میں سچ ضرور بتاؤں گا، چاہے مجھے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ زارا نے اسے خبردار کیا کہ تمہارا خاندان بہت روایتی ہے۔ میر نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، مگر میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا ہوں۔ جب میر چھٹیوں میں خان گڑھ واپس آیا تو حویلی میں سب معمول کے مطابق تھا۔ عبیر میر کے آنے کی خبر سن کر خوش تھی۔ وہ کئی دن سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر میر کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو عبیر دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک رات سلطان خان نے میر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یونیورسٹی کی تعلیم کیسی چل رہی ہے؟ میر نے کہا سب اچھا ہے، مگر پھر وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ سلطان خان نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا، تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو کہو۔ میر نے گہری سانس لی اور کہا، دادا میں زارا نام کی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ سلطان خان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے وہ؟ میر نے بتایا کہ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سلطان خان نے فوراً کہا کہ تم بھول گئے ہو، تمہاری منگنی عبیر سے بچپن میں طے ہو چکی ہے۔ میر نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں عبیر سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان خان نے سخت لہجے میں کہا کہ ہمارے خاندان میں بچپن کے وعدے مذاق نہیں ہوتے۔ میر نے جواب دیا کہ دادا میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنی پوری زندگی کسی ایسے رشتے میں نہیں گزار سکتا جس میں میرا دل شامل نہ ہو۔ یہ بات سن کر سلطان خان بہت ناراض ہوئے۔ میر کے والدین اس دنیا میں نہیں تھے، اس لیے وہ اس وقت صرف اپنے دادا اور بڑے بھائی کے سامنے کھڑا تھا۔ تیمور خان بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے میر کو سمجھایا کہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس کا اثر پوری زندگی پر پڑے۔ میر نے کہا، بھائی میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میں زارا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے اپنے بھائی کو دیکھا اور کہا، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو کم از کم خاندان کے سامنے اپنی بات پوری ذمہ داری سے رکھنا۔ میر نے سر ہلا دیا۔ اگلے کئی دن حویلی میں اسی موضوع پر بات ہوتی رہی۔ سلطان خان زارا سے ملنے کے لیے تیار تو ہو گئے، مگر ان کے دل میں پہلے ہی خدشات تھے۔ جب وہ زارا کے گھر گئے تو زارا نے ان کا بہت احترام کیا۔
مگر اس کا لباس، انداز گفتگو اور رہن سہن سلطان خان کو اپنے خاندان کے مطابق محسوس نہ ہوا۔ واپس آ کر انہوں نے میر سے کہا، یہ لڑکی ہمارے خاندان کے ماحول میں نہیں رہ سکے گی۔ میر نے جواب دیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ سب ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ سلطان خان نے کہا، محبت چند دن کی ہوتی ہے مگر خاندان نسلوں تک چلتا ہے۔ میر نے کہا، اگر محبت میں عزت اور سمجھ ہو تو وہ بھی نسلوں تک چل سکتی ہے۔ آخر کار میر کی ضد اور اپنے بیٹے کی خواہش کے سامنے خاندان کو جھکنا پڑا۔ بہت سی باتوں اور کوششوں کے بعد زارا اور میر کی شادی طے ہو گئی، لیکن اس فیصلے نے عبیر کے دل کو توڑ دیا۔ عبیر نے کبھی میر سے شکایت نہیں کی، وہ صرف خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دیر تک روتی رہی۔ سلطان خان کو اپنی پوتی کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا، مگر وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ عبیر کے مستقبل کا کیا فیصلہ کریں گے۔ میر اور زارا کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئی، حویلی میں مہمان آنے لگے، مگر عبیر ہر خوشی سے خود کو الگ رکھتی تھی۔ وہ زارا کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے معلوم تھا کہ زارا نے اس کا حق نہیں چھینا، بلکہ یہ میر کا فیصلہ تھا۔ شادی کے دن عبیر نے زارا کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے دل سے دعا کی کہ اللہ زارا کو خوش رکھے۔ میر اور زارا کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میر زارا کو شہر لے گیا اور دونوں اپنی زندگی شروع کرنے لگے، مگر حویلی میں ایک اور فیصلہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان خان کئی راتوں سے اس بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے نزدیک عبیر کو خاندان سے باہر بھیجنا مناسب نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عبیر ہمیشہ اسی خاندان کا حصہ رہے۔ اسی دوران انہیں خیال آیا کہ اگر عبیر کی شادی تیمور خان سے کر دی جائے تو وہ خاندان میں بھی رہے گی اور اس کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ تیمور کی بیوی ایمن پہلے سے موجود تھی۔ ایک دن سلطان خان نے تیمور کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ میں عبیر کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے پوچھا، کیا فیصلہ؟ سلطان خان نے کہا، میں چاہتا ہوں عبیر کی شادی تم سے ہو۔ تیمور چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا، دادا آپ جانتے ہیں ایمن میری بیوی ہے۔ سلطان خان نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر عبیر بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے کسی اجنبی خاندان میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ تیمور نے کہا، لیکن عبیر میری چھوٹی بہن جیسی ہے، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ سلطان خان نے جواب دیا کہ زندگی میں بعض فیصلے انسان کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ تیمور نے اس فیصلے کو قبول کرنے سے پہلے ایمن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ایمن کو معلوم ہوا کہ سلطان خان عبیر کی شادی تیمور سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے دل میں وہی پرانا خوف دوبارہ جاگ اٹھا کہ شاید اب اس کی جگہ کوئی اور عورت لے رہی ہے۔ وہ غصے میں عبیر کے پاس گئی اور کہا، تمہیں معلوم ہے دادا کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ عبیر نے کہا، جی مجھے معلوم ہوا ہے، مگر میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ ایمن نے کہا، لیکن تمہاری شادی میرے شوہر سے ہوگی۔ عبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ ایمن کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ عبیر کے لیے یہ صورتحال خود بھی ناقابل یقین تھی۔ وہ ایک طرف میر کی محبت کھو چکی تھی اور اب دوسری طرف اس کی زندگی کا فیصلہ بھی اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ سلطان خان نے عبیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی میں جانتا ہوں تم پر بہت کچھ گزر رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔
عبیر نے پہلی بار اپنے دادا سے کہا، دادا اگر آپ واقعی ہی میرے لیے بہتر چاہتے ہیں تو ایک بار میری مرضی بھی پوچھ لیں۔ سلطان خان خاموش ہو گئے۔ عبیر نے کہا، میں کسی کی جگہ نہیں لینا چاہتی اور نہ ہی کسی کے گھر میں فساد چاہتی ہوں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہ ہو۔ سلطان خان نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس پوتی کو وہ ہمیشہ خاموش اور فرما بردار سمجھتے رہے، وہ اندر سے کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ تیمور نے بھی عبیر سے بات کی اور کہا، اگر تم یہ شادی نہیں چاہتی تو میں کسی پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ عبیر نے پوچھا، پھر آپ دادا کے فیصلے کے خلاف کیوں نہیں جاتے؟ تیمور نے کہا، کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، مگر عزت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی مرضی چھین لی جائے۔ یہ سن کر عبیر کی آنکھوں میں پہلی بار تیمور کے لیے احترام پیدا ہوا۔ دوسری طرف ایمن اپنے دل کے خوف سے لڑ رہی تھی۔ وہ تیمور سے محبت کرتی تھی اور اسے ڈر تھا کہ عبیر کے آنے سے اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر تیمور نے اسے سمجھایا کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایمن نے کہا، لیکن اگر خاندان تمہیں مجبور کرے تو تیمور نے جواب دیا، میں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ ایمن کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اگر عبیر کی مرضی بھی یہی ہو تو میں اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ اسے صرف خاندان کی روایت کے نام پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس بات نے تیمور کے دل پر اثر کیا۔ ادھر میر کو بھی جب اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ فوراً حویلی واپس آیا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ عبیر کے ساتھ ایسا فیصلہ نہ کریں کیونکہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ سلطان خان نے کہا، اب تمہیں عبیر کی فکر ہو رہی ہے۔ میر نے نظریں جھکا لی اور کہا، مجھے ہمیشہ اس کی عزت رہی ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ عبیر نے میر کی بات سن لی اور اسے کہا کہ تم نے اپنے دل کا فیصلہ کیا تھا، اب میری زندگی کا فیصلہ مجھے کرنے دو۔ میر خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عبیر وہ خاموش لڑکی نہیں رہی جسے وہ بچپن سے جانتا تھا۔ وقت کے ساتھ عبیر نے اپنے دل سے بات کی اور سوچا کہ کیا وہ تیمور کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ اسے تیمور کی عزت تھی اور وہ جانتی تھی کہ تیمور نے کبھی اس کے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا۔ آخر اس نے سلطان خان سے کہا کہ اگر تیمور اور ایمن دونوں اس فیصلے پر راضی ہیں اور تیمور مجھے عزت دینے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اس رشتے کو قبول کر سکتی ہوں۔ سلطان خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے فوراً شادی کی تیاری نہیں کی، بلکہ سب سے پہلے ایمن کی رضامندی کو ضروری سمجھا۔ ایمن نے بہت سوچنے کے بعد کہا کہ میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں، مگر ایک شرط پر کہ عبیر کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ میری وجہ سے کمتر ہے۔ تیمور نے وعدہ کیا کہ وہ دونوں کے ساتھ انصاف کرے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ یوں بہت سی تلخیوں اور آنسوؤں کے بعد عبیر اور تیمور کا نکاح طے ہوا۔ شادی کے دن حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ عبیر کے دل میں خوف بھی تھا، مگر اس بار اسے یہ اطمینان تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ہاں کی ہے۔ نکاح کے بعد تیمور نے عبیر سے کہا، میں تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم نے کسی کی جگہ لی ہے، تم اس گھر میں اپنی عزت کے ساتھ آئی ہو۔ عبیر نے جواب دیا، اور میں بھی آپ کے رشتے کو عزت دوں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو وقت دیں۔ تیمور نے کہا، یہی میرا وعدہ ہے۔
ایمن نے بھی امیر کو گلے لگا لیا اور کہا، شاید زندگی نے ہمارے لیے یہ راستہ آسان نہیں رکھا، لیکن ہم اسے مشکل بھی نہیں بنائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کا ماحول بدلنے لگا۔ زارا جو پہلے خان گھر کی روایات سے گھبراتی تھی، اب آہستہ آہستہ سب کو سمجھنے لگی۔ میر بھی اپنی محبت کے ساتھ خاندان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگا۔ عبیر اور ایمن کے درمیان بھی پہلے جیسی دوری نہیں رہی۔ تیمور نے ہمیشہ دونوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی اور عبیر نے بھی کبھی ایمن کے حق کو نظر انداز نہیں کیا۔ ایک دن سلطان خان حویلی کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ان کا پورا خاندان موجود تھا۔ میر زارا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تیمور اپنے فیصلوں اور ذمہ داریوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ایمن اور عبیر ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھی۔ سلطان خان نے سب کو دیکھا اور کہا، میں نے پوری زندگی خاندان کی عزت اور روایات کی حفاظت کی ہے، مگر آج مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ روایت تب خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں انسان کی خوشی بھی شامل ہو۔ میر نے اپنے دادا کی طرف دیکھا۔ سلطان خان نے کہا، میر، تم نے اپنی محبت کے لیے خاندان کی مخالفت کی تھی، مگر اگر تم نے ہمیں صرف اپنی محبت کے بارے میں بتایا ہوتا اور باقی سب کی عزت نہ کی ہوتی تو شاید آج یہ گھر بکھرا ہوا ہوتا۔ زارا نے سر جھکا کر کہا، میں نے بھی اس گھر سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سلطان خان مسکرائے، پھر انہوں نے عبیر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، تم نے سب سے زیادہ صبر کیا ہے۔ عبیر نے کہا، دادا، میں نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ انسان اگر اپنے دل میں کینہ نہ رکھے تو مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ ایمن نے عبیر کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اور میں نے یہ سیکھا کہ کسی سے ڈرنے کے بجائے اس سے بات کرنی چاہیے۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، شاید یہی خان گھر کی نئی روایت ہے۔ سلطان خان نے پوچھا، کیا؟ تیمور نے کہا، عزت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، مگر کسی کی مرضی کو کچلا نہیں جائے گا۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باہر سوات کی پہاڑیوں پر شام اتر رہی تھی۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور خان گھر کی حویلی کی روشنیاں دور تک چمک رہی تھی۔ وہی حویلی جہاں کبھی فیصلے صرف بزرگوں کی زبان سے نکلتے تھے، اب وہاں ایک دوسرے کے دل کو سمجھنے کی روایت پیدا ہو چکی تھی۔ میر اور زارا اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ تیمور اپنے علاقے اور خاندان کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ ایمن نے اپنے دل کے خوف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور عبیر نے اپنی زندگی کو شکایت کے بجائے وقار کے ساتھ قبول کیا تھا۔ سلطان خان اپنے خاندان کو دیکھ کر مطمئن تھے، کیونکہ انہیں آخر کار یہ سمجھ آ گئی تھی کہ خاندان صرف خون کے رشتوں سے نہیں بنتا، بلکہ اعتماد، عزت، صبر اور ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنے سے بنتا ہے۔ اور یوں خان گھر کی وہ حویلی جس نے کئی نسلوں کے راز اپنے اندر چھپائے تھے، ایک ایسی کہانی کی گواہ بن گئی جس میں محبت نے ضد کو سمجھ میں بدل دیا، صبر نے دکھ کو طاقت بنا دیا اور پرانی روایت نے آخر کار ایک نئی شکل اختیار کر لی تھی۔